آج کی یہ مختصر سی بزم جس میں بچوں کی تلاوتیں آپ سماعت فرما چکے، شیخ مکرم کا درس قرآن ہوگا اور اس کے بعد یہ جن کے لیے آج یہ بزم سجائی گئی، میری مراد آپ جس جگہ پہ تشریف فرما ہے جامع مسجد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جس میں الحمدللہ اس کی عمر تو ابھی تک چوتھا سال جا رہا ہے، 3 سال کی ہے یہ مسجد، اور اس وقت الحمدللہ خواتین کی 2 کلاسز یہاں پہ شعبہ ناظرہ تجوید کے حوالے سے اور ایک ترجمہ تفسیر کی کلاس الحمدللہ، جس میں تقریباً 30 کے قریب خواتین اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ، بعض دفعہ اس سے کچھ کم، یعنی کم و بیش یہ اتنی تعداد ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ الحمدللہ یہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وزٹ کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اوورآل اندازہ لگاؤں، تقریباً 100 سے زیادہ تعداد بنتی ہے بچوں کی، بڑوں کی، جو ناظرہ کلاس میں حفظ القرآن کی کلاس جو ہماری، میں اس کو مشترکہ کلاس اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری جامع مسجد نمرہ راوی محلہ الحمدللہ وہاں پہ گزشتہ 3 سال سے ہماری شعبہ تحفیظ القرآن کی کلاس جو چل رہی ہے، الحمدللہ گزشتہ دنوں شیخ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائے اور 10 بچوں میں انعامات اور اسناد تقسیم کی، جس پہ مبارکباد کے حقدار ہیں ہماری انتظامیہ، امیر محترم اور ان کے تمام ٹیم۔ اور وہی کلاس مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد اسی جگہ پہ وہ بچے قرآن مجید کا سبق یاد کرتے ہیں اور ادھر جا کے اپنی کلاس میں سناتے ہیں۔ تو اس لیے تقریباً لگ بھگ 2.5-3 گھنٹے کی کلاس شعبہ حفظ کی یہاں پہ چلتی ہے، اور باقی سارا مستقل جو کلاس ہے وہ جامع مسجد نمرہ میں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری گزشتہ سال سے ہم نے ایک کلاس کا جو آغاز کیا، وہ درس نظامی کی پہلی کلاس الحمدللہ، جس میں تقریباً سٹارٹ میں 16 اور اینڈ پہ جا کے 12 کے قریب تعداد ہماری جنہوں نے اس سال سالانہ امتحان دیا، اور انشاءاللہ آئندہ سال ان کا وفاق المدارس عامہ کا امتحان ہوگا۔ تو یہ بچے تمام جو ایک دن میں تقریباً 100+ تعداد مردوں کی، خواتین کی، بچوں کی، جو اس مسجد میں صرف دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور باقی جو فرائض کی ادائیگی، نماز کی ادائیگی، جمعات کی ادائیگی، اس میں احباب الحمدللہ اس حد تک تشریف لاتے ہیں کہ ہماری یہ مسجد تنگی دامہ کا ہمیشہ شکوہ کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام احباب کو، تشریف لانے والوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جس کا جو بھی کردار ہے رب کی رضا کے لیے اللہ وہ قبول فرمائے۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں متکلم اسلام، ترجمان کتاب و سنت، فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، ایکو بیس ختم کر دیں بالکل مجھے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ان گنت لا تعداد مخلوقات میں سے انسان بنا کر کے ہمارا مقدر سب سے بہترین بنایا۔ احسان ہے اس مالک کا کہ جس نے سارے انبیاء کے ہوتے ہوئے ہمیں سید المرسلین
خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہماری قسمت میں یہ اعزاز لکھا کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ قرآن مجید یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال کبھی اپنے آپ سے کیا کرے۔ جواب یہ ہے کہ یہ زندگی کا ایک مکمل پیکج ہے۔ جو چاہیے، جو ماضی کی ضرورت تھی، جو حال کی ضرورت ہے اور جو مستقبل میں آگے کام آنے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی یہ کتاب مہیا کرتی ہے۔ جنت کے لیے وہاں کی آسائشوں کے لیے ہر دور کے انسان نے کچھ نہ کچھ محنت کی ہے، کاوش کی ہے۔ جب ہم کتاب اللہ کو لیتے ہیں، جہاں سے مرضی کھول لے اور جہاں سے مرضی شروع کر لے، کوئی اس کی بات فضول نہیں ہوتی، اوور نہیں ہوتی، بے وقت نہیں ہوتی اور بے وقت نہیں ہوتی۔ ایک ایک قول، ایک ایک بول، اس کی تول پوری ہے۔ سب سے پہلی چیز، دنیا میں کامیابی کے لیے انسان میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ انسانیت ہے۔ انسانیت نہ ہو تو انسان سگریٹ کی اس ڈبی کی طرح ہے کہ جس کو سگریٹ نوش بھی پینے کے بعد پھینک دیتے۔ اگر اس میں انسانیت ہے تو اس کی قدر بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور اگر انسانیت سے خالی ہے تو پھر پانی کے اوپر آنے والی گندی میل، گلی محلے کا کوڑا کرکٹ، اس سے بھی شاید کوڑا اکٹھا کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ مل جاتا ہے، لیکن یہ انسان بیکار ہے۔ اس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں جتنی مرضی سہولتیں لے لے، آخرت کا ناکام ترین انسان ہے یہ، کیونکہ یہ میرا باغی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھا، وقت کی ناقدری کی ہے۔ وقت کی قدر کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر انسانیت، اور انسانیت کے لیے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں، ایک وفا چاہیے اور دوسری حیا چاہیے۔ حیا کس کی؟ جس نے بنایا ہے، جس نے بنایا۔ ہوٹل کے اوپر اگر ایک کک، ایک شیف کام کرتا ہے اور آپ کو وہ سالن ہنڈیا بنا کر کے دیتا ہے تو لوگ اس کی بھی حیا کرتے ہیں کہ کاریگر بہت اچھا۔ جو پوری کائنات کا سب سے بڑا کاریگر ہے، جو اللہ علیم بذات الصدور ہے، بدیع السماوات والارض ہے، جس کی ٹیکنالوجی، جس کا علم، جس کا نالج، جس کی محبت، جس کا کرم، جس کی رحمت، بلکہ ساری کی ساری صفتیں جو انسان کے ساتھ اس کی جڑی ہوئی ہے، اس رب کی اگر اسے حیا نہیں ہے تو پھر انسانیت کہاں ہے؟ قرآن مجید دعوت دیتا ہے، یہ جو پیچھے ڈبلنگ آ رہی نہیں ختم ہو سکتی۔ احباب گرامی، ذرا غور کیجئے قرآن مجید کے اس اسلوب پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔
مالک فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کریم رب، رحیم رب، مہربان رب سے تجھے باغی کون بنا رہا ہے؟ تاغی کون بنا رہا ہے؟ طغیانی اور بغاوت پہ کون ابھار رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، برابر بنایا۔ اور اگر برابری کی بات دیکھیں، کبھی ایسے ہوا کہ آپ نے جوتا لیا ہو، دائیں پاؤں میں 10 نمبر اور بائیں میں 8 نمبر آیا؟ نہیں، فسواک۔ اسی طرح ہر جمعے کی پہلی رکعت میں جو پڑھا جا رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، یہ برابریاں دیکھ۔ اگر دائیں آنکھ 6x6 ہے تو بائیں بھی ویسے ہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ناک کا دایاں نتنا بڑا اور باقی دوسرا چھوٹا ہو؟ ایسے نہیں ہوا۔ اللہ نے عموماً انسان کو جو کچھ دیا برابر دیا، پھر بھی اس رب سے جفا ہو، ناقدری ہو، حیا نہ ہو تو پھر تیرے انسان ہونے کا فائدہ نہیں۔ اللہ شکوہ کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر، انسان بڑا بے قدرہ ٹھہرا ہے، بنانے والے کی بھی قدر نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں قرآن مجید اس لیے بھی پڑھنا ہے کہ یہ اللہ کی قدر سکھاتا ہے، اللہ کی قدر۔ الحمد سے لے کے والناس تلک کا سفر کریں، کوئی ایک سنگل آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کا تعارف نہ کروا رہی ہے، جو رب کی پہچان نہ کروا رہی ہے، یا وہ رب کے بارے میں اس بات کی خبر دے رہی ہوگی کہ اللہ ایسے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک آپ پڑھتے چلے جائیے۔ یا پھر کتاب اللہ کے اندر اللہ کے بارے میں ان خبروں کی نفی کی جا رہی ہوگی جو رب کی شایان شان نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، الوہیت میں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود حقیقی ہے ہی نہیں۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ کی کوئی معمولی سی بھی آپ اور میں بیٹھے بیٹھے بوجھل ہو جاتے، آنکھیں بھر جاتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، جمائیاں آنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور قرآن مجید رب کا تعارف کرواتا ہے کہ تمہارے رب کو اونگ کی بھی ضرورت نہیں، نیند کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی طرح تیرا رب اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، تیرا رب زیادتی کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی کو بلا وجہ نہیں پکڑتا۔ قرآن مجید کے اندر یہ تعارف، اللہ رب العزت کی صفتیں کیا ہیں، وصف کیا ہیں، ربوبیت کیسی ہے، الوہیت کیسی ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں گے اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ پڑھنے والا وسجد وقترب، سجدے میں گرے گا اور رب کے اتنا قریب ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب پنڈلی سے کپڑا اٹھے گا اور دیدار ہوگا، اس وقت بھی یہ سجدے میں پڑا ہوگا۔ قرآن مجید کو پڑھنا عقیدے کی اصلاح ہے، اور عقیدے کے بغیر نہ دنیا اچھی ہے نہ آخرت اچھی ہے۔ عقیدہ عقد سے، عقد گرہ کو کہتے ہیں، گرہ لگانی ضروری ہے۔ آپ نے جو قمیض پہنا ہوا ہے، جو شرٹ پہنی ہوئی ہے، آپ کبھی اس کی سائیڈ پہ جو چاک ہے نا اس کو چیک کریں، وہاں سلائیاں اکثر ڈبل لگی ہوتی ہیں کہ یہ کھل نہیں جائے۔ کپڑے کی سلائی گرہ ہے، دھاگے کے اندر میں سے دھاگا گزار کے اس کو کور کرنا اور باندھنا گرہ ہے، وگرنہ ہم ننگے ہوتے۔ یہ اس وقت جو لگا ہوا ہے شکنجا، یہ گرہ ہے، اس کو باندھ کے اس نے کھڑا کیا۔
یہ ہمارے اوپر جو فین ہیں یہ بندھے ہوئے ہیں، کنڈو سے جڑے ہوئے ہیں، اگر یہ کھل جائیں چلتے چلتے تو ہماری جان کو خطرہ ہے۔ گیرا نہ لگی ہو، عقیدہ نہ ہو تو ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے 6 گریں لگائی ہیں۔ دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس گرہ کی حقیقت تک نہیں جا سکتی۔ پہلی گرہ، تو نے کبھی خود کو تنہا فیل نہیں کرنا، جیسے بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہا ہوتا ہے، زمین پہ رہ کر کے انسان عرش بری کے ساتھ جڑا ہو تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا پالنے والا ماں کے پیٹ میں اندھیر نگری میں جو اکیلا پال لیتا ہے وہ دنیا کی اس روشنی میں بھی مجھے سنبھال لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ان تؤمن باللہ۔ خیر اس کی ڈیٹیل ہے بڑی لمبی چوڑی۔ دوسری چیز یہ گرہ لگائی کہ بندے میں کن کہتا ہوں، میرے فرشتے تیار کھڑے ہیں، میرا آرڈر اسی وقت لگتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ، اور یہ آپ اور میں اچھی طرح نوٹ کر لیں، پوری مخلوق کو اللہ کن کہتے ہیں اور ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ لگاتار کام کرتی رہتی ہے، اللہ کو دوبارہ نہیں کہنا پڑتا، وہ سسٹم میں آ جاتی ہے۔ اللہ دن چڑھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ کو ڈیلی نہیں کہنا پڑتا کہ سورج تو چڑھ جا تو طلوع ہو جا، وہ اپنے نظام میں چل رہا ہے۔ رات اللہ کے آرڈر کے مطابق، کن کے مطابق چل رہی ہے، آ رہی ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے 22 دسمبر سے لے کے 22 جون تلک یہ اتنے 6 ماہ کے سفر میں وہ رات جو سب سے لمبی تھی دسمبر میں 22 کو، چھوٹے ہوتے ہوتی سب سے چھوٹی ہو جاتی ہے 22 جون، اور دن اس کے برعکس ہوتا ہے۔ پھر یہ دوبارہ اگلا سفر، ایک کن کے فیصلے پہ کائنات چل رہی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، اللہ کو نظام شمسی کو ڈیلی نہیں کہنا پڑتا، ایک دن میں کئی بار نہیں کہنا پڑتا، ایسے کر ایسے کر، اس پوائنٹ سے نکل، یہاں سے نکل، رب المشارق والمغارب، وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ ہواؤں کو نہیں کہنا پڑتا، سمندروں کو نہیں کہنا پڑتا، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، زمینوں کو، وہ ایک پورا نظام چل رہا ہے۔ ہمارے سوتے میں پتوں کی جو ہے وہ کومپلیں نکل رہی ہیں، کٹنگ ہو رہی ہے، رنگ بھرے جا رہے ہیں، خوشبوئیں پیک ہو رہی ہیں، کلیاں جو ہیں وہ پھول بن رہی ہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ صرف انسان ایک ایسا ہے کہ جسے ہر دن میں رب کو 20 مرتبہ کہنا پڑتا ہے کہ چل چنگے کام اللہ جا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اس کو بلانا پڑتا ہے۔ پڑھیے سورہ علم نشرہ کیا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بندے 24 گھنٹے تجھے دیے ہیں، تو 24 کے 24 گھنٹے ہی کھا کے ڈکار مار گیا یار، تو کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا۔ او یار کبھی تو سینہ کھول، کبھی تو دل کھول۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ڈائریکٹلی، اور بالتبع امت کو بھی ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کمر توڑ کے رکھ دے دنیا کے بوجھ اگر اللہ آسانی نہ کرے۔ رب سینے نہ کھولے۔ آپ سوچے کبھی اللہ نے کیسے اس کو ترائب کو گھما کے لگایا ہے، پسلیوں کو ٹیڑھا کیا ہے، کرب رکھا ہے، سیدھی بانس آنگو ڈنڈے آنگو ہوندیاں ایداں جی میں آئے برابر، ادھر دل لٹکیا ہوندا، ایتھے جگر ہوندا۔ اللہ نے سینہ بنایا، حسین بنایا، کھلا بنایا، نظام اس کے اندر باقاعدہ چل رہے ہیں، پھیپھڑے پھول رہے ہیں، ہوا آ رہی ہے جا رہی ہے، دل کی دھڑکنیں اپنی جگہ پوری ہیں، معدہ اپنی جگہ ورک کر رہا ہے، ہر کام، ہر سسٹم۔ لیکن انسان کو بار بار کہنا پڑتا ہے آ کر لے تے آ کر لے۔ اللہ کہتے ہیں یار ایسے کر، جب فارغ ہو جائے تب تو آ جایا کر۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس وقت تو تھوڑا آ کے کہیں ہمارے پاس تھوڑا ٹھہر جایا کر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کبھی اپنی محبتیں اور رغبتوں کا اظہار ہی کر جایا کر۔ 24 گھنٹوں میں جس بندے کو 1 گھنٹہ بھی جس رب نے وقت بنایا اس کے لیے ٹائم نہ ملے تو کتاب جھنجھوڑ کے رکھ دیتے۔ ہمارے فرشتے کرنے کو تیار ہیں۔ تیرا یقین ہونا چاہیے کہ تو ان پڑھ نہیں، تیری کتابیں میرے پاس ہیں،
نصاب میں نے بنایا ہے، یہ عقیدہ لگا۔ بیگم کا ذہن بن جائے نا میرا بندہ ان پڑھ ہے تو میں پڑھیا ہی لینا ہے، پھر ساری دنیا بھی رل کے انہوں اس گھر چ روکے تو نہیں روکتی۔ مرد کا ذہن بن جائے نا میری بیوی جو ہے یہ ایویں جٹوڑ جی ہے یہ کھ پتا نہیں، تو میں پڑھیا لکھیا، اس لڑکے کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر کے اپنا جو ہے وہ ٹرمینل چینج کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان سمجھ، تو دقیانوسی نہیں، تو ان پڑھ نہیں، تیری کتابوں کا، تیرے نصاب کا میں نے اہتمام آسمانوں سے کیا ہے۔ اکثر لوگ نا میرے ساتھ اس بات پہ بحث کرتے ہیں، تسی فیصل آبادوں پڑھے ہو زیادہ تو زیادہ مدینیوں پڑھے ہو، کوئی 4 یونیورسٹیاں جیتے پڑھ لیا ہوئے گا، اسی فلاں ورلڈ دی مشہور ترین یونیورسٹی دا سلیبس پڑھیا ہے، میں فلاں میڈیکل کالج سے، میرا شمار فلاں جگہ سے ہے، تعلق ادھر ہے، میرا نصاب آکسفورڈ کا ہے۔ اتنی احساس کم تری میں، احساس خودی میں، تکبر اور انا میں بندہ چلا گیا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ میں نے پڑھا ہے۔ بھائی تو نے بہت پڑھا ہوگا، لیکن تجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے ان بچوں کا نصاب عرش برین سے اترا ہے، وہ ڈومیسٹک لوکل نہیں ہے، تیرا اس دنیا کا نصاب ہے، بندے کا بندے کے لیے بنایا ہوا نصاب ہے۔ آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ یہاں پہ تو کسی کے پاس امپورٹڈ چیز ہو تو وہ دکھا کے کہے گا بھاجی یہ کوئی عام شے نہیں، برانڈڈ ہے، سوٹ ہی پایا ہونا نا، وہ پاویں ویکھن نوں نام ہی لگے تے آپ دسنا پیندا ہے تانوں پتہ ہے میں آ کتھوں لیا ہے، فلانے برانڈ دا ہے، جُتی فلانے برانڈ دی ہے، میری ٹوپی اس برانڈ دی ہے، میں جیڑا قلم لایا نا جیب نوں فلانی برانڈ دا ہے، اینک اس برانڈ دی، اپے بیچارہ دسدا پھردا ہو پاویں نہ لگدا ہوئے۔ دنیا کو بتانا پڑتا ہے، لیکن تیرا برانڈ جو آسمان سے رب نے اتارا ہے وہ رب خود بتاتا ہے۔ انسان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو انسان ہے، انسانیت چاہتا ہے تو آ جا، یہ ہے وہ برانڈڈ جو میں نے رمضان میں آسمان سے اتارا ہے، یہ نصاب زندگی ہے، یہ کتاب بندگی ہے، یہ دستور حیات ہے، لے کے پڑھنے والا بن، دنیا کی کاغذوں میں بھلے وہ مردم شماری میں، پچھلی جڑی مردم شماری ہوئی نا تو میں قدرتی کر سکتا، آ گیا تو خانے لکھی جاوے لکھی جاوے لکھی جاوے۔ میں جدو منڈیاں دا نام لکھایا نا تو میں آخیا حافظ کہندا جی یہ کوئی سکول پڑھے نا، میں کہا کی مطلب؟ کہندا جی میرے کو مڈل پرائمری والا تو خانہ ہے حفظ والا کو نہیں۔ میں جدو اپنا لکھایا تے او لکھ کے میں آخیا یار اے ہن بچیاں دا کی کرنا ہی؟ کہندا یار میں بھی استاد ہاں، مینوں اداں ہی انہوں نے پچھو پڑھایا سکھایا، میں تو ہن آئی لکھنا، میرے کو خانہ ہی کوئی نہیں۔ کہندا ویسے یہ مساوی کدے ہوندا ہے؟ میں کہا میری PhD تو اتنے وے۔ کہندا وہ کداں؟ میں کہا جنہ بھی سلیبس ہے نا اتنے لوکل دنیا دا بنیا تے جڑا اس بچے نے پڑھیا نا یہ آسمانوں اتریا ہے۔ یقین کرو اتنے ہی تھلے بہ گیا، کہندا یار بڑے افسوس دی گل ہے، یہ جڑے بناؤن والے نے انہوں نے اس گل دا نہیں پتا، واقعی نہیں پتا۔ آؤ احساس کمتری ختم کریں، اور یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، غصہ نہ کرو تے یہ گل پھر رپیٹ کر دینا۔ پہلے سال چ پہلے دن نورانی قیدے چ قرآنی قیدے چ نکے نکے بچے جنہوں نے بہن کھلاؤن دا پتہ نہیں نا، انہوں بھی وہ سبق یاد ہو جاتا جڑا ساڈے PhD چ جا کے لوکاں نہیں ہوندا۔ ٹھیک ہے اتھارٹی ہے، ایک ڈگری ہے، ایک ویلیو ہے، ایک رتبہ ہے، ایک اعزاز ہے، لیکن کتاب اللہ اس سے بڑا اس کائنات میں اعزاز کوئی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے نماز میں سنا نہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم؟ دنیا میں کسی بھی تعلیم کے پاؤں اتنے مضبوط نہیں جتنے قرآن کے۔ ہر چیز وقت کے ساتھ اکھڑ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ قرآن جو 1458 برس پہلے تھا وہ آج ہے، جو اس نے تب کہا تھا آج بھی ویسے ہی ہے۔ ایمان اور عقیدے کے بعد بڑی اہم چیز ہوتی ہے معاملات۔ بندہ جب بھی مار کھاتا ہے معاملات میں کھاتا ہے، چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا،
تربیت بتاتی ہے کہ خون کیسا ہے، تربیت بتاتی ہے، وگرنہ چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کی فیملی کون سی ہے، برادری کون سی ہے، اچھا ہے برا ہے، رویے بتاتے ہیں۔ چیک کیجئے ذرا معاملات میں، معاملات میں سب سے پہلی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان میں مشہور ہے کہ یہاں غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے، مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، انہوں جنہیں حل کر لیا وہ کامیاب نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ عزت ہے، جانتے ہیں آپ اس چیز کو؟ عزت سے بندے کو دو بول مل جائیں، روٹی نہ بھی ملے تو گزارا ہو جائے گا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور عزت کے لیے سب سے پہلی چیز نکاح ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، قرآن نے دیا ہے۔ اس کے اوپر پوری دنیا بیچاری بھاگ دوڑ کر رہی ہے کہ حل نکالیں۔ یہ جو سیکس پاور اللہ نے وجود میں رکھی ہے، دا حل کی ہے۔ کلیسے نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ عورت کو گندا کرو، یہ گندی ہے، یہ گھٹیا ہے، یہ دقیانوسی ہے، یہ شیطان کا آلہ، شیطان کا چرخہ ہے، یہ اس دنیا کا معاذ اللہ یہ بندروں سے بھی بدترین کوئی قوم ہے کہ جس نے مرد کو جنت میں نہیں رہنے دیا، سارا ملبہ عورت پہ ڈال دیا۔ اگلا کام کی کیتا انہوں نے کیا بھی یہ لاگے نہیں لگنا، اوپر سے بڑی ہیوی تاریں گزر رہی ہیں، انہوں پا میں ہاتھ لا لیا جے پر کتے بی بی دے لاگے لوگے نہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ جب بیویوں نے تنگ کیا، اے نے بستہ چکیا تو باہر نس گیا، حل ڈھونڈ رہا ہے۔ انسان حل دے گا؟ کسی نے جنگل میں، کسی نے پہاڑوں پہ چڑھائی کر دی، کسی نے غاروں میں اوتھے لکن چھپائی کھیڑی، پچھو نسل مک گئی۔ پھر کیا جی، پاکستانوں بندے صداؤ مائگریشن کروا لو، ساڑھے دیتے بندے کو نہیں۔ آپ کو پتا ہے دنیا اس وقت انسانی تنگی کا شکار ہے، وہاں انسان نہیں مل رہا۔ جب مرد اور عورت فطرت سے دور کر دیے گئے، قرآن سے دور کر دیے گئے، کوئی پڑھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں، جو من میں آ رہا ہے ڈوبتے ہوا جیسا ہاتھ مارتا ہے نا کہ ادھر کو نکل جاؤں یا ادھر کو نکل جاؤں، لیکن وہ جو تمانچے پڑتے ہیں مد و جزر کے لہروں کے، وہ اس کو پھر کہیں واپس لے جاتے ہیں۔ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا، انہوں نے کیا چلو رہبانیت اختیار کریے، اے جنانیاں تو بچ کے رہو، اللہ توبہ، یہ اللہ توبہ کرن لگے مگر پہنچ گئی۔ انہوں نے کیا اسی بھی نند داسیاں بڑھنا ہے، یہ وہاں بیٹھ گئی، پھر انڈر گراؤنڈ رابطے ہوئے، پھر وہاں بچے ہوئے، ان بچوں کا نام حرامی رکھ دیا۔ کام اپنے غلط تھے، ٹائٹل بچے پہ حرامی ہونے کا لگا، انہوں نے اگلا آخری حل نکالا، کہنے لگے جی ایک آپریشن کرو، مرد نو مرد نہ رہن دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، انہاں دا تعلق ہی مار مکاؤ، وہاں سے ہیجڑے خسرے تالیاں بجانے والے یہ وہ نکلے، اور آج دنیا ہنس رہی ہے۔ اور دوسری طرف کلیسا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپ آخری انتہا پہ گیا، اور اتنا لڑا ہے، اتنی جنگیں لڑائے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ ٹیسٹر لا کے اجڑا اگلے دن بی بی نو کمیز پوا کے ٹوریا سی نا جی، یہ مت دھوکے چ رہو کہ کوئی عوام پاگل سی، یہ ٹیسٹر ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، کیونکہ آگے خواتین مارچ آ رہا ہے، مارچ میں کنی مارچ نو ہوندا ہے؟ 8 مارچ میں۔ تے 8 کیوں 8 رکھیا ہے؟ دنیا گول ہے، وہ من کے رچ پائی رکھو بس، اور کچھ نہیں ہے، سرکل سے باہر نہیں آنے دینا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ گڑ لا کے، شہد لا کے متھے دے اتنے ٹرو گے تو کوئی مکھیاں نہیں بہن گی؟ بہنیاں نے، شیرہ لگا ہوئے بہنیاں نے۔ آپ کو جس اسلام نے، جس ملک نے سکھایا تھا کرو آزادی، پہنو جو پہننا ہے، لیکن گھر کی 4 دیواری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اتنے کی لکھے ہے حلوہ، حلوہ لکھے اتوں ہی پتا لگتا بھی عام بندہ انہوں حلوہ پڑے گا، گل مولویاں تے پا داں۔ ویسے سی حلوہ، جن دنیا دے پڑھے لکھے لوگ سی اتنے ان پڑھ ثابت ہوئے، کسی کو پڑھیا ہی نہیں گیا، آخر مولویاں نے پڑھیا۔ پھر کہندے جی اوداں تے استغفر اللہ کہندے جے،
تے جنانی تے کچھ لکھیا ہوئے تو اتھے تو قرآن دی آیتاں بہت نظر آندیاں نے. جناب آپ کو حل نہیں سی ہو رہا, پڑھیا نہیں سی جا رہا, پھر کسے نو پڑھن پڑھاؤن والے نو تے لیاونا سی, انہاں نے پھر دسیا جی معاملہ زبر نہیں زیر ہے, ہلوا ہے. اے دی ٹرانسلیشن کی کیتی خوبصورت نہیں ہے اس کی یہ ٹرانسلیشن. اس کی ٹرانسلیشن جو صحیح ہے وہ ہے سویٹی, ہلوا سویٹی. تے جدو سویٹی نو ایداں تیار کر کے باہر کڈو گے تے او پیچھے اگے لکھیا ہوئے گا سویٹی. بندے نے جو کپڑے پائے ہون اگے پیچھے خسرا لکھیا ہوئے, محلے والے چپ رہن گے, کاکے پڑھ کے کہن گے خسرا ہی ہوئے. یہ ٹیسٹر لگائے جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. قبروں پہ قرآن مجید کی توہین ہے. میرے 2 بچے قبرستان میں منصور آباد, 7 بڑی قبر, اس پہ چاروں کل لکھے ہوئے. ایک دن صبح گیا ہوں, دیکھا ہے کہ کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہا ہے ان کو. جلدی سے بھاگا, بوتل پانی کے لیے ان کو دھویا, قریب کی مسجدوں میں گیا, علماء کو ملا, اے رب دا واسطہ جے وال ٹال جاؤ, ایداں کوئی سالے ثواب بہتا نہیں جے ہوتا. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آج آپ یہ لکھیں, کل کو اس میں محمد لکھیں, کل کو شلواروں کے کپڑے پہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سے پہلے شلوار, عورتوں کی شلوار کے کپڑے پہ اس میں محمد پرنٹ ہوا ہے آج سے 5 سال پہلے. اس میں اللہ جوتوں پہ لکھا گیا ہے, مارکیٹ میں لانچ کیا گیا ہے. یہ آپ کو ٹیسٹر لگاتے رہتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان کتنے لمبے سفر کر کے پہنچے. کلیسا کہنے لگا یہ ہے, یورپ کہنے لگا چلو چھڈو, اللہ دا ہر کام چ حکمت ہوندی ہے. جو انہیں لایا یہ تو بلا وجہ تو نہیں نا, یہ جو نفس انسان کو لگایا ہے کوئی مقصد ہوگا. لہٰذا جب دل کرے, جہاں دل کرے, جس کے ساتھ دل کر, چوک میں, چوراہے میں, کسی ہاسپٹل میں, کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں, کسی پبلک پلیس پہ, کسی پارک میں, بس اوتھے اپنا رانجھا راضی کرو تے اللہ دی سپور. کیا کوئی حل ملا ان کو؟ یہ آکسفورڈ پڑھنے والے ہیں, یہ دنیا کی 10 ٹاپرز یونیورسٹیوں کی تھیوریز ہیں, یہ ان کی ریسرچ ہے. اجازت دے دیجئے کھلے عام, دے دی گئی, لیکن برباد ہو کے رہ گئے. آج ان کے معاشرے میں شناختی کارڈ کے کھانے میں ابو کا نام کیوں نہیں ہے؟ پیو ہوئے تو دسن, او پائی ہوئے تو دسن, کوئی ایک ہوئے تو دسن. ماں کو نہیں پوچھ سکتے کیونکہ اماں ہرٹ ہوتی ہے کہ اماں ساڈا پیو کون ہے. آپ کسی عام چلتے بندے کو نہیں پوچھ سکتے. وہ بیچارہ ساڑ ہو جاندہ, یار یہ تو میں نے ایداں دا سوال کیتا ہے. پھر سال ہا سال بعد اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈی این اے کروا کے بتایا جائے ہمارا باپ کون ہے. یہ دنیا کی ترقی ہے. اور ادھر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, نکاح کرو, صفا نہیں, زنا نہیں, فحاشی نہیں, عیاشی نہیں, بدماشی نہیں. یہ ٹک ٹاک کی دنیا نہیں, یہ ریالٹی کی دنیا ہے. یہ سکرین کا جو ہے وہ پیمانہ اور ہے, حقیقت کی دنیا کا پیمانہ اور ہے. آؤ نکاح کرو, اعلن النکاح فی المساجد, اعلان ہو, گواہ لگیں, دنیا کو پتہ لگے, باعزت روانہ کرو. پھر ان بچوں کو تسلیم کرو, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, حسب نسب کے ساتھ حلالی بچے, عزت اور آبرو اور خوشیاں اور مٹھائیاں, دعائیں, محبتیں اور تحفے. اور پھر اس کو اون کہاں تک کیا جاتا ہے؟ دادا کہن دیا ہوندا ہے میرا پوترا ہے, مینوں پتر نالوں زیادہ پیارا ہے, ایدے چ مینوں اپنا آپ دستا ہے. نانا کہہ رہا ہوتا ہے سینے پہ بچوں کو بٹھا کے, نانی اماں کھیل رہی ہوتی ہے. اینا اپنی اولاد نال نہیں کردے جنی اولاداں دیاں اولاداں نال کردے نے. برکت ہے قرآن کی, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ ایک مثال ہے. دنیا کے جس شعبے میں معاملات میں چلے جاؤ گے قرآن کو مضبوط دیکھو گے. تجارت لے لے, پاکستان میں اس وقت مسئلہ ہے نا جی, مارکیٹ گری ہوئی ہے, حالات اچھے نہیں ہیں, کاروبار ٹھیک نہیں ہے. کنے کیا ہے؟ 2 کام جن بھی اج اپنائے نے نا وہ ٹاپ تے جا رہے ہیں. پہلے نمبر تے جو بندہ جینون کاروبار کرتا ہے, ملاوٹ نہیں کرتا, سچ بولتا ہے, آج بھی اس کا رش ختم نہیں ہوتا. اے تواڈے سمندری تو اتوں مائگریٹ ہو کے گئے نے اللہ والے, تے انہاں دے پنڈ دا نام 45 ٹھگاں والی ہے. کوئی ایتھے پنڈ ٹھگاں والی دے رہن والے نے سمندری میں رہ کے منڈی میں پھل فروٹ کا کام کیا, چوک پہ دکان ہوتی تھی. اللہ والے مشہور سی, بابا جی اللہ نو پیارے ہو گئے نا.
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਬੇਟਾ ਉਸੂਲ ਤਿਜਾਰਤ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ कुरान 'ਚ कही है, धोखा नहीं जे करना। आज भाई वाला फाटक के ऊपर सारे फारिग बैठे होते हैं, 10 दुकानें होंगी वहां मोबाइलों की, तो माशाल्लाह उत्थे रश नहीं टुटन दिया हुंदा, एवें जिवें फ्री मिलन दिया। मैं एक दिन पूछा मलक साहब की ये की चक्कर है? कहिंदे जी कोई चक्कर नहीं, ये सिर्फ एक ही उसूल है जो मां प्यो ने दसिया सी कि यार डंडी नहीं मारनी तो 2 नंबरी नहीं करनी, धोखा नहीं करना। आओ पूरी दुनिया में चेक करें, कुरान के इस उसूल को यूरोप ने लिया है तो वो भी बुलंदी पे, आप मैं ले लेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारी भी है। लेकिन जब मेरा ज़हन और फतूर ये बन गया है, कसूर मेरा है, इल्जाम दीन को दे रहा हूं, कुरान को दे रहा हूं, कुरान के बच्चों को दे रहा हूं, नहीं, हमारा ये ज़हन बन गया जो 2 नंबरी न की तो गुजारा नहीं होना। दूध की असल सेल में भी सानू जी डिमांड करते हैं, असी रुपये तो देना है, 60 रुपए किलो दुध लेना है, भावें पानी पा के दो, भावें जो असी 60 रुपये देना। कहते जी हुण 60 च तो नहीं ना पूरी पैंदी। मैं क्या तेनू किन्ने आख्या तू 60 च दे, ना दे, तेरी चीज है ना, रख के बैठे, एक दिन खराब होगी, 2 होगी, आखिर लोगों ने लेनी, उनको कोई भी इतने में पड़ रही है, मैं इससे कम नहीं दे सकता, मैंने हक हलाल की कमानी है, जो करना है खुद करना, जाके मैं नहीं कर सकता। मेरा दोधी उसका फैसला है, भाजी मैं पानी पा के वंड पा के मैं नहीं देना, जिन्ने दा है उन्ने दा अल्लाह दी। दूजिया ने 10-10 ड्रम रखे होंगे ने, एक 60 वाला, एक 17 वाला, एक 80 वाला, एक 150 वाला, एक मैं क्या ये की कहते जी जिद्दां दा मुंह उदां दी, फिर उदां दा दुध। सर जी ऐसे नहीं है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, प्योर एक नंबर। हुजूर इंस्पेक्शन करते हुए मदीने की मंडी में आए, दड़ा लगा हुआ है, गल्ले का हाथ लगाया, ऊपर से खुश्क अंदर से वो गीला। महबूब पूछते हैं ये क्या है? कहने लगा हुजूर रात मींह पै गया राती, जिवें साडे नहीं कहंदे पिछे लिखिया हुंदा है, तो छोटा बैनर लगा, इस तो भी बड़ा एक जगह लगा, तो लिखिया मन गशरा फलैसा मिन्ना, मिलावट करने वाला हम में से नहीं, जो दूध में मिलावट या पानी साबित कर दे 5 लाख नकद इनाम। चंगी भली अमाउंट सी। मैं पूछ लिया, मैं क्या भाजी वाकई नहीं जे पाया? कहता जी अल्लाह की कसम है, कुरान चका लो भावें मसीह चका लो, असी कदी जिंदगी च दुध च पानी नहीं पाया। बाकी हुण तुसीं सियाणे जी उन्हें की आख्या। जिस कौम की हालत ये हो जाए, उसे कुरान पे एतबार न रहे, मामलात पे एतबार न रहे, तो फिर हल तो कोई निकालना पड़ेगा ना। मस्जिदें और मदरसे तगोदो कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कावशें कर रहे हैं, रहमान डेली बुला रहा है। भाजी कह रहे सी ना मसीह की उम्र थोड़ी है तो कम ज्यादा है, नहीं भाजी ये गल्लां भुल जाओ। उम्र 100 साल भी हो जाए तो एक बंदा भी नाल ना रले, 950 साल हो जाए तो अपना पुत भी नाल ना रले, रोला फिर भी कोई नहीं। माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउना, लावे या ना लावे, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी दावत में गुजार दी है, एक भी शख्स साथ नहीं मिला, अकेले इब्राहीम है और अकेले उम्मत। नाकाम टीचर नहीं थे वो, कामयाब तरीन टीचर है। मौलाना सुल्तान महमूद जलालपुर पीर वाले, अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, उनकी कब्र पर सुनने वाली गल है। जलालपुर पीर वाला दरियाए पंजनद, दरियाए सतलुज के इस साइड है, दूसरी साइड पे उच्च शरीफ, 1.25 लाख ज़हरी 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों की शोहरत रखने वाला शहर। ये जलालपुर पीर वाला भी पीरों की तरफ मंसूब है। इत्थे आन के जदों इन्हां ने थोड़ा जा हाथा वलिया ना, तो लोग कहन लगे अदा सुल्तान महमूद आके जी ये क्या करेंदा पई? आके मस्जिद बने ना, मदरसा बने ना, के क्या करे से? आके कुरान पढ़े सा। आसी कौन ही था? शोर वाली जमीन है, कलर वाली जमीन है, कौड़ा पानी है, दूर दराज दा इलाका है, बेट दा इलाका है, ना ही पासे कोई रस्ता आवे ना जावे, जिवें असीं नहीं कहीदा जाती है रावी ना कोई आवी ना जावी। बेट दा इलाका है, दरियाई इलाका है, पानी कड़वे हैं, कौन आएगा?
کہنے لگے مجھے یہ نہیں پتا، میرے رب نے کہا ہے دکان بنا، سودا لگا، خالص رکھ، یہ میری ذمہ داری ہے، گاہک بھیجے یا نہ بھیجے یہ اس کی مرضی ہے۔ اج سر جی اوتھے پتا کرو چل کے ذرا جلال پور پیر عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ پروفیسر ہے بڑے نامی گرا، مگر نام کیسے ملا؟ گھر دے نال نا جنہ کہا نہیں پیچھے کمرہ ایڈا کہ نا باہر سڑک دے اتنے ہی ایویں کولیا ہے، وہ دے اتنے کلا ڈنڈے تے سپیکر لگا، عبداللہ بہاول پوری کلا بیٹھا بولی جان، تسی تے انہیں بھی بیٹھے تھوڑے لگن ڈے ہو، کی خیال ہے باجی؟ جنہیں جو ایڈی لمبی روٹی کھانی ہوئے پٹھانا لی نہیں ہوندی ایڈی تمیز، وہ دے اگے ایڈی کوئی گلی پکی ہوئے تو انہوں کی لگنی ہے بھلا؟ ہاسا ہی ہونا نا۔ تے آ جڑیاں سویرے سویرے ناشتے چ چپاتیاں ریڑیاں تو لب دیاں نے انہیں لپیٹ کے ایک لقمہ ہی بناونا۔ اب ہوا کیا، اتنا سا چھوٹا سا چار دیواری میں بیٹھ کے عبداللہ بہاول پوری گفتگو کر رہے ہیں، تے جدو عیدگاہ دے کول جا کے ہاتھا والیا نا تے لوکی مذاق کرن آ گئے، عبداللہ آ کے جی کہ کیا کرے سیں، آپ کو پتا ہے گجر تھے، پتا جی؟ تو گجرا نے گجری بولنی ہوں اتوں دے مقامی لوکی سریکی مارن اگے عبداللہ کہ جی اے بھیڑا بدھنے نہیں تھا، بھیڑا بڑھنی اے واڑا بنے دا پئی، اے سلی رکھی وتی، اے کیا ملسی تے کو؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بہاول پوری نے جگر تھام کے جو جواب دیا تھا نا، آج جا کے دیکھیں وہاں جگہ کم ہے بچے زیادہ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اخلاص کی برکتیں، قرآن کی برکتیں، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اگر نہ بھی آئیں آپ کے اخلاص پہ انگلی نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ مکے میں کوئی تھوڑی محنت تو نہیں کی حضور نے، دن رات ایک کر دیے، 13 سالہ محنت، تو بندے کنے ٹوٹل ہوئے سے؟ بدر چ نال انصاری پا کے بھی اگے 313 پورے نہیں سی ہونے، تو ساڑی ماشاءاللہ ایک کلاس وہ سپیکر لگا ہوں اس تو ڈبل ڈبل ٹرپل ہوں نے، کیا ہم حضور سے زیادہ کامیاب ہے؟ نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صاحب قرآن نے حضرت علی کو یمن بھیجا ہے، گورنر بنا کے بھیجا ہے۔ آج ساڑھے بھی بڑھن رہے ہیں سیاسی لوگوں دے سیاسی کام۔ کہا جن علاقے میں جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو جڑے بہتے پڑھے لکھے ہونا یہ بھی چٹ ہوں، صفا چٹ ہستی چٹ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہودیوں میں سے جا رہے ہو، عیسائیوں کا علاقہ ہے، اتھے جا کے ٹینشن نہ لیا جے میرے نال کوئی بندے نہیں رلے، اگر ایک بندہ بھی تواڈے جان نال سیدھا ہو گیا نا تو جننے پیچھے تاجر لگے نے نا انہاں دیاں سرخ اونٹاں دیاں تجارتاں نالوں تواڈی او تجارت اللہ دے نال بہتر ہے۔ ایک بچہ بھی اگر کسی ادارے سے پڑھ کے فارغ ہو کے چلا گیا اور اللہ نے اس کو قبول دے دیا، آپ کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، وقف کی ہوئی زمینوں کے لیے، اللہ کے بنائے ہوئے گھروں کے لیے، تعلیمی سسٹم کے کامیاب ہونے کے لیے وہ کافی ہے۔ اسکول کالج تھوڑے نہ کہ رزلٹ 100% نہ آیا تو استاد نو کہنا ادھر آ گئی، آخری 3 جیڑیاں نے ACR چک کے پھر دے ہوندے نے، یہ پروموشن نہیں کرنی، یہ اگے نہیں جان دینا، یہ رزلٹ ٹھیک نہیں، یہ آ مسئلہ ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں تیری محنت کیا ہے، تیری تڑپ کیا تھی، تیری طلب کیا تھی، تو نے پانی لگایا کتنا ہے، محنت کتنی کی ہے، پھل تو میں نے لگانا ہے، وہ میری مرضی ہے۔ یہ اصلاح کرتا ہے، لیول پہ لے کے آتا ہے قرآن، معاملات مکمل پیکج دیتا ہے۔ سچ بولو، امانت داری سے کام کرو، اور رشتہ داری میں کمال پیکج دیتا ہے قرآن کا۔ پتہ ہے خلاصہ کیا ہے؟ اپنے وڈیاں نو وقار دینا ہے، اپنے وڈیاں نو۔ کسی بھی مسلک کی کتاب آپ کو یہ جملہ نہیں دے گی، مسلک والے یہی کہیں گے اپنے بابیاں دی قدر کرو، دوجیاں دے بابیاں نو کہو، اے کسے قابل ہی کوئی نہیں، عزت نہیں کرنی۔ پھر اپنی جماعت کے اندر جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جو میری تنظیم کا بابا ہے وہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، تے جیڑا اسے جماعت دے وچ اسے فرقے چ دوجی تنظیم دا بابا ہے، انہوں جڈی وڈی مرضی گال کڈ لو سوال۔ قرآن کہتا ہے نہیں،
جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد سر میں ایک سفید بال بھی آ گیا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، عرش بری پہ اللہ اس کی حیا کرتا ہے، تم زمین پہ نہیں کرو گے؟ سر جی کسے بھی مسلک دا بزرگ ہے، کسے بھی برادری دا بزرگ ہے، یہ نہیں کہ اپنی برادری دا ابا ابا ہے تے دادا دادا ہے تے چودھری چودھری ہے، آپ کی نظر میں بھلے وہ کمی کیوں نہیں، اللہ کے ہاں کمی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ ہوں گے جو مومن کمی ہوں گے۔ عمل کیا ہے؟ عامل کیا ہے؟ کمی، کام کار کرنے والا۔ کمی یہ نہیں ہے کہ وہ گھٹیا ہے، کمی وہ ہے جو محنت کرنے والا ہے، کاما ہے۔ الصالحات، جس کام میں یہ صلاحیت ہو کہ رب راضی ہو جائے، یہی تو کامیاب ہے۔ کمیاں دا بھی تہاڈی نظر چ بابا ہوئے نا تے گھٹیا انہوں نہ سمجھا جے، ممکن ہے اے تگڑے چودھریاں دے بابے نالوں اللہ دے ہاں دی عزت زیادہ ہو۔ یہ سکھایا ہے قرآن نے، برادری ازم نہیں، بڑوں کے ساتھ وقار کا تعلق۔ آؤ آج چینج کر کے دیکھیں، فیصلہ کر لیں، جن نے اس محلے دے نوجوان نے نا فیصلہ کر لین کہ اسی کسے بھی اپنی عمر تو وڈے دے اگے جتھے ملے گا، رستے دے اتے، گھر ملے، بازار چ ملے، احترام کرنا ہے۔ احترام دا ایک اور انداز سکھاواں، کدی بھی اپنے ماں پیو نو پیسہ دو، کوئی سامان دو، ایداں کر کے مت پھڑاؤ کہ پیو دا ہاتھ تھلے تے ماں دا ہاتھ تھلے ہو۔ کچھ اس طرح نال عنایتاں ہون کہ پیسہ بھی پھڑان لگے جے اپنا ہاتھ تھلے کر کے ماں پیو دا ہاتھ اتتے ہوئے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ پانی کداں پھڑاؤندے جے؟ ایویں نا جی کہ والد صاحب استاذ جی بڑے وڈیرے اتو پڑھن، میرا ہاتھ تھلے۔ سر جی جو رب، جو محبوب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھائے، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں سکھا کہ میرے محبوب کی پوری زندگی کا ایک ٹائٹل اگر رکھوں تو وہ الادب ہے، آداب، جو یتیم کو زمین پہ بیٹھ کے گلے لگائے، اتنی بڑی ہستی ہو کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معمولی کیس ہے؟ یہ قرآن اور صاحب قرآن کا معاملہ ہے۔ آئیے اس کو سیکھیں، یہ اس لیے بھی ضروری ہے، یہ برابر والوں کے لیے ایثار سکھاتا ہے۔ ایثار کیا ہے؟ دو کامن مقصد ہے، ایک ہی چیز ہے، دو لوگوں نے لینی ہے۔ یار ویرے توں پہلے چڑھ جا، آ ٹکٹ توں لے لے، اللہ آ روٹی توں کھا لے، میں بعد چ لے لینا، اسی تے پہلے پروٹھے تو لڑن والے لوگ آما نال، تینوں او دے نال بہتا پیار ہے۔ قرآن سکھائے گا، صاحب قرآن سکھائے گا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن مکمل پیکج ہے، یہ چھوٹوں کو پیار دیتا ہے، پیار۔ پتہ جی ادوں دے بچے بولن ڈے نے تو میں چپ کر کے سنی ہونا، نہیں تو ساڈے واسطے چ گل نہیں ہوندی کلاس پڑھاؤن والےاں چ، اسی نہیں ہلن ہلن دئی دا بھی کوئی ایویں ادھر، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ وہ آیا سی نا ایک دھوتی چوک تے سامنے ہی بہ گیا، حضور بھی نے تے نال مرید بھی بیٹھے نے، تے ساڈے ایک بزرگ تقریر چ کہندے نے اے تے او حضور سن تے انہاں نے مریداں نے ڈانٹیا، ماہ ماہ ایک ہی، تے آپ نے اپنے نو روکیا، کچھ نہ کیا جے، مسانے دا جڑا غدود ہے نا، ایڈی ظالم چیز ہے کہ چلدا پیشاب کیتے روک دو اے پھول جاندا ہے، اے مڑ کے زندگی بھر لی تکلیف دا باعث بنتا ہے، نہیں کرنا، رکیے۔ جب اس نے پیشاب پورا کر لیا، آپ نے اسے نہیں کہا کہ چاٹو اٹھاؤ دھو، اپنے یاراں نو کیا پانی لیا کے تے پانی پا دو، جدوں پانی پا لیا تو انہوں کول سد کے بہا کے کہندے نے نہ تیرا گھر ہے نہ میرا گھر ہے، اللہ دا گھر ہے، انہاں کماں لئی نہیں، اے نماز روزے خیر بھلائی قرات تلاوت لئی بنیا ہے۔ تے ساڈے ایک بزرگ نے بڑے نامی گرامی خطیب، وہ کہندے نے اے جے کیتے ہوندا نا ساڈے ملک چ، اونے تے کیتا سی چھوٹا پیشاب، سائیاں نے کٹ کٹ کے بڑا بھی نال کٹ دینا سی مسجد دے ادب چ، اور جی میں ہلوا دا حلوا بنن لگا سی نا، اے حال کرنا سی اسی، مگر میرے مرشد نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا مسجد دے باہر لکھ دو مسجد دے اندر کتے کا بچہ پیشاب کرے گا، جو پیشاب کرے گا کتے کا بچہ ہوگا۔ لکھا ہوتا نا ہمارے ہر کارنر پہ، جہاں پہ بھی پلاٹ خالی ہو، کوڑا پھینکنا منع ہے، پیشاب کرنا منع ہے، تھوکنا منع ہے،
جدو یہ تو نہیں لوکی ہٹتے پھر اگے وہ لکھ دیں نے کتے کا بچہ پیشاب کر رہا. نہ کرن والے نو فکر، نہ لکھن والے نو، نہ لکھاؤن والے. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کہ دستار گر پڑے، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. اور آخری گزارش اور بڑی اہم چیز، گلی باتیں لیکچر میں بھی دے لینا، تسی بھی سن لیندے ہو، جلسے بھی سنی دینا. یہ یار جدوں دے جلسے سننے شروع کیتے جے کوئی اگے پڑھ کے کوئی نواں سبق بھی سیکھیا جے. کوئی غلط کام آپ چھڑے چھڑے بھی نہیں. جی اب بچے ذرا توجہ کریں جو مسلسل بول رہے ہیں، بہت بول لیا پوت، ہن ذرا توجہ کرو. میں اتنے پچھلی دفعہ ایک گل کیتی سی، یاد ہونی ہے، میں وعدے نہیں لیندہ، ہے میری ایک عادت ہے، لیکن گل کیتی سی. 4 کام کرنے نے تے 4 چھڈنے نے، پھر قرآن دی برکت تے نور تے دا فائدہ لبنا ہے. وگرنہ گٹر دے اتے کستوری دا لیپ کر کے اتے گلاب دے ٹنا من پھول تے اتے ساری سپرے کر دئیے، اے ریفریشنر چھڑک دئیے، تے جے گٹر اندروں صاف نہیں تے کی فائدہ؟ کی فائدہ؟ کک فائدہ نہیں جے. باہر اتے لکھیا ہوئے ساگ تے دیسی گھیو بھی لکھیا ہوئے، مکھن تازہ پایا ہے، تے اندر سائی ہونی نے گاں مجھ دی پھوسی بھری ہوئے، شکل ایک جیسی ہے، ویکھن والا شاید محسوس کرے، تے اس انسان دی عزت اور آبرو دا کی کہن گے جڑا دنیا چ دھوکا دین ڈیا ہے. پیکج اوپر لکھا ہوا ہے مومن، اوپر لکھا ہوا ہے مسلم، اوپر لکھا ہوا ہے امتی، اوپر ہے غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے، نام نبی کا ہے، اندر کیا ہے؟ غلام سبھی کا ہے. ہاتھ کار والے، دل یار والے، اکھیاں کسے اور نال، وکیاں کسے اور نال، نام رب کا، اور چل جو ہے وہ در در پہ دھکے کھا کے سب کے پاس جا رہا ہے. ادھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر اس کی عادت اور انداز دیکھے تو ہر جگہ دھکا. 4 کرن والے کام تو بعد چ کرنے ہیں، روکن والے آپ نے کیا منافق دیاں پکیاں موٹیاں نشانیاں 4 نے. تو ساڈے پاکستان چ ایک بڑی خوبی، اللہ شکر کرے، دے وچ کوئی بندہ خود منافق نہیں ہوندا، لیکن انہوں یہ پتا ہوندا محلے چ منافق کون ہے تے رئیس المنافقین کون ہے. ایک جگہ بیٹھے پروفیسر صاحب تے میرے نال ویرا بیٹھا کہندا ہے رئیس المنافقین ہون ڈیا. کچھ عرصے تو بعد میں انہاں دے کلب گیا تے او باہروں دی ونڈو کولوں گزرن ڈیا ساں تے او دا نام لے کے کہن ڈیا ہن او یار اوتھے بڑا وڈا ایک رئیس المنافقین رہندا. اسی سارے ایک دوجے نو جاننے ہیں کون منافق ہے. حضور نے کہا سب تو وڈے منافقاں چوں 4 پکیاں نشانیاں رکھن والا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جدوں لڑے تے گال کڈے. سر جی مینوں صرف ایک کاکا، ایک بچہ، ایک جوان، ایک بڈھا، ایک مرد، ایک عورت، کوئی ایک مل جائے جیڑا اے کہے میں مسیتے نماز پڑھی ہے، وضو کر کے پڑھی ہے، تو میں جھوٹ نہیں بولن ڈیا بھئی اللہ دی قسم میں آج تک گال نہیں کڈی. سمندری پاک پوتر صاف ستھرا شہر، ہر ٹرک دے پیچھے لکھیا ہوندا میرا سونا شہر سمندری. سمندری سے سمندر تک دوڑو جتھے دوڑنا جے، ایتھوں لے کے اوتھے، اوتھوں لے کے اس کونے، اوتھوں لے کے ایس کونے، ایتھوں ایتھے تک، ایتھوں پھر اینو گھما کے جننے بیٹھے ہیں. ایک جی چاہیے جنہیں گال نہ کڈی ہوئے، کلمہ پڑھیا ہویا، غیر مسلم دی گل نہیں کرن دے. کی ہویا جی؟ واقعی نہیں. اسی طرح کیا کہ جیڑا لڑے گال کڈے تے وعدہ کرے تے جھوٹ بولے. ایک بندہ تو کہہ سکتا نا کیمرہ مین آ گیا ہے بھی تھوڑے ال کیمرہ لاوے بھی جنہیں کدی جھوٹ نہیں بولیا کوئی ہاتھ چک دو، مزید بیٹھے ہیں. تیسری امانت رکھی جاوے تے خیانت نہ. ایتھے میرے خیال سارے ہاتھ چکن گے کیونکہ آپ خیانت کدی نہیں کی. ایک اور بھی سی نشانی کی دسی سی چوتھی نشانی منافق دی کی ہے. منافقاں دا تو سانو پتہ نا بڑا وڈا منافق ہے. چوتھی نشانی جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت چ خیانت کرے تے گال کڈے. جھوٹ تے آپ اللہ دی قسم کدی بولیا ہی نہیں نا، ایویں نا قسم چک کے کہندا میں نہیں جھوٹ بولیا.
ਡਸ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਰੁਮਾਲ ਲਿਆ ਵੀਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ੈ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਪੜਾਓ ਤੇ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਕ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਣ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਐਡਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਲੜਿਆ ਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਅਮਾਨਤ 'ਚ ਖਿਆਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆਣ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, फिर रहन दिया जाए। और जिसने ये सबक पढ़ाया है साहिब कुरान ने, बीवी गवाही दे रही है। बीवी एक महीना तबलीगी जमात नाल बंदा ला के आया हुए, रस्ते च कुत्ते पै जान ते कपड़े पाटे होण, नाले सीएगी तो नाले गल्लां करेगी। मेरे हुजूर को बुखार भी चढ़ा हुआ है, कप कपा भी रहे हैं और जिस्म पूरा गर्म है, कंबड़ी छुट्टी ये कांबा। और आप खुद कह रहे हैं इन्नी अखाफु अला नफ्सी, मैनू नहीं लगता मैं बचांगा। जम्मेलूनी दस्सेरूनी, चादर कंबल लिहाफ दे दो। सैयदा कंबल लिहाफ भी दे रही हैं और साथ हौसला भी दे रही हैं। कल्ला वल्लाहि ला युखज़ी कल्लाहु अबदन, अबशिर महबूब खुश हो जाओ, मैं तुहानू खुशखबरी देनी है कि तुहानू कदी कुछ नहीं होना। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਲਸਲ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਾ ਤਗਜ਼ਬ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲਾ ਤਗਜ਼ਬ ਦਾ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, उसूल बनाया गया था कि बच्चों से प्यार करना है, मारना नहीं, मार नहीं प्यार। असी क्या मार नहीं प्यार, टूल बदले ने बस, क्या कर लेगा कोई। तो अल्लाह के लिए कुरान की तरफ रुजू करें। अगर मामलात की इस्लाह करनी है, रिश्तेदारियों की इस्लाह करनी है, ख़ानदानों की इस्लाह करनी है, घरों की इस्लाह करनी है, अपनी इस्लाह करनी है और ख़ुद को ऐसा बनाना है कि रब कब्र में भी ओके कर दे, नशर में भी ओके कर दे, हशर में भी ओके कर दे, अमल नामे में रिजल्ट कार्ड जब मिले तो पास कर दे, दाएं हाथ में दे दे, प्यास लगी हो तो कौसर का जाम दे दे, अपना साया दे दे, जहन्नम से बचा के अल्लाह जन्नत दे दे। ये उसी के लिए मुयस्सर है जिसने किताबुल्लाह को निसाब जिंदगी बनाया हो, मगर नए नहीं होते खिलार लेना है। अल कुरान हुज्जतन लका व अलैक। अल्लाह मैं समुद्री च आया सा, इन्हें मेरी कदर नहीं की थी। अल्लाह मेरे कोल टुर के आया सा, अल्लाह मेरे घर ही आया सा। इनू मदीने नहीं जाना पिया लैन लई, इनू मक्के नहीं जाना पिया, इनू समंदरी च इन्हें अखां खोलियां तो मैं मिलिया। अपने बच्चे नू अपनियां नस्लां नू इस तरफ लगाओ। खुद भी बुढ़े हो गए जे तो कोई एडे भी नहीं रह गए, उदा पुछ लईए ना। मेरे ताया जी सी ते 7वीं शादी जदों कीती ना, 7 शरीफ दे मलंग सी, कहंदे तू नहीं ताई वेखण आउणा, सारे वेख गए ने। मैं जी मैं थोड़ा मसरूफ आया, और जल्दी आ जा। टुर गया तो मेरी आदत सी, मैं जदों भी मिलना मैं कहना ताया जी हुण ते दाढ़ी रख लो। छेड़ कह लो, प्यार कह लो, मुहब्बत कह लो, दावत कह लो। मैं आख्या जी मैं ताई वेख लेना, पहले मैनू ये तो दसो हुण तो 7वीं हो गई जे, दाढ़ी रख लो। कहता पहले जाके ताई नू पुछ मुंडा जवान है कि नहीं। अभी तो मैं जवान हूं, मैं तो नहीं रखा। सर जी अगर चले जाएं इस तरफ तो अभी जवान है, जे किते कहिए ना आओ कुरान पढ़िए, पुत हुण की पढ़ना, हुण साडे बच्चियां दोतियां पोतियां पढ़ना, आपां तां रह गए, जबान मोटी हो गई। तो कट्टे नू गाल कढ़नी होवे तो जबान बड़ी पतली है। मझ नू फक्कड़ तोलने हुण बहुत वंडा उड्डा सवादी नहीं पाउंदा जिड्डा उन्होंने फक्कड़। कौन है, कौन है हम? आपको पता है हजरत बकर सिद्दीक के वालिद कब पढ़ने आए थे रज़ी अल्लाह ताला? अबू कुहाफा कब आए थे? सर पूरा सफेद, दाढ़ी सारी सफेद, सर कांप रहा है। हुजूर को कहना पड़ा इन्हों तकलीफ क्यों कराई जी, असी आप चल के आ जाएंगे, आप चल के आ जाएंगे। रात में एक जगह इनामात की तकसीम में था,
بلکہ رات نہیں کل، وہاں سٹیج پہ تھوڑا اندر اوپر چڑھنا پڑتا تھا، بزرگوں سے اٹھ کے آیا نہیں جاتا تھا۔ جب ہم لے رہے تھے نا کانووکیشن میں ڈگری، تو گورنر ہمارے بلیغ الرحمان صاحب، ایک بچی تھوڑی معذور تھی، پورے اوپر سے سٹیج سے اتر کر کے جہاں وہ تھی وہاں آ کر کے اس کو ڈگری دی۔ حق بھی یہی بنتا ہے، حق بھی یہی بنتا ہے۔ میرے محبوب نبی رحمت للعالمین نبی اتنی محنتیں کی، اتنی قربانیاں کی کہ قرآن آپ کے گھر چلا کے آپ تک پہنچا دیا۔ آپ کے گھروں میں حافظ قرآن رب نے دے دیے ہیں۔ تے جنہ کہوندا جو نہ پڑھو، اے دے تے گل مقامہ ابن حزم جڑے سی نا، بڑے تکھے وزیر سن، بڑے تکھے، جیویں نا کچھ لوگ بڑے کوڑے ہوندے نے بولن چ، ان کا قلم بھی بڑا تیز تھا اور زبان کے اندر بھی بڑی تیزی تھی۔ جنوں شروع ہو جاندے سی نا پھر انہوں چھڑ دے نہیں سی جب تک انہوں توڑ نانی دے گھر چھڑ کے نہیں سی ہوندے۔ لوکاں نے ایک دفعہ کہہ دیتا، یہ مسجد میں آئے وزیر تھے، اوندے ہی نہ بہ گئے، جی میں بعض چودھریاں نوں نہیں پتا ہوندا بیچارے کدی کتے اتفاقاً سیاسی لوگ نے آ گئے، وہ پھر سجے کھبے وہندے جو کوئی کرن ڈے نماز چی ویکھی جان ڈے ہوندے، کیمرے لگے یہ کی کرن ڈے نے، اوداں دی کوشش کرتے ہیں بیچارے۔ آیا جو پہلی دفعہ یہ بہ گیا، دو کاکے بیٹھے سی چھوٹے چھوٹے، انہیں دوجے نو ایداں کونی ماری ہوئے، ہاں آ لے وزیر بنیا پھر دے، انہوں اینا ہی پتہ نہیں مسیتے بہن تو پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی دی۔ او دے کنی پہ گئی گل، انہیں کی تھی انسلٹ فیل، مگر سبق سیکھ گیا۔ اس تو بعد جدوں مسیتے جاوے بہن تو پہلے 2 رکعتاں، جدوں جاوے 2 رکعتاں۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا چھوٹی عید آ گئی تے چودھری تو انہوں پتا تھوڑے لیٹ ہی ہوندے، اماما نو ہوندا نا حکم آرڈر میرے آن تے کھلونا جے۔ یہ وزیر صاحب تشریف لے آئے تے اوندیاں ہی اللہ اکبر، وہ نال منڈے بیٹھے 2 بچے، وہ پھر بولے اوے ایڈا ہو گیا انہوں یہ نہیں پتا عید والے دن عید تو پہلے کوئی نماز نہیں ہوندی۔ وزیر کہنے لگا ہے کی چیز ہے، دین کی ہے، پتا تے کراں کی کرنا ہے کی نہیں کرنا، کدوں کرنا ہے کدوں نہیں کرنا، کتھے کرنا ہے تے کتھے نہیں کرنا، یہی تو دین ہے۔ تڑپ پیدا ہوئی، لکھا ہے تاریخ نے 64 سال عمر سی تو پھر انہیں پڑھنا شروع کرتا۔ آج جو لائبریری نہیں جتے ابن حزم دیاں کتاباں نہیں۔ دنیا نے کہا ہے دین جو ہے وہ عشر عشیر بھی نہیں، ہر بات سند کے ساتھ محمد رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کے دین کا ہر مسئلہ بتایا کہ وہ شریعت میں ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل سے ثابت ہے۔ آئیں آج بھی پڑھنا شروع کر دیں، بہتا نہ ہویا کہ سپارہ پڑھ کے بھی موت آ گئی تے سپارہ بھی کافی جے، ایک آیت پڑھ کے بھی آ گئی پھر بھی کافی جے، تے جی تو نیت کر کے اٹھے تے گھر تک نہ پہنچے، گارنٹی تہاڈی بھی نہیں تے گارنٹی میری بھی نہیں۔ وہ آیا سی نا صحابی، میں جنت جانا کو کام دسو، آپ نے دسیا، کہنے لگا نہ گھٹ کروں نہ ود کروں، تے ٹریا تے آپ نے کہا جنہیں جنتی ویکھنا ویکھو، سواری تے چڑھن لگے سواری بدکی، گرے گردن دا منکا ٹوٹیا، اللہ نو پیارے ہو گئے، عمل دا موقع ہی نہیں ملیا، اللہ نے خلوص نیت دے اتے جنت عطا کرتی تو سرٹیفکیٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دیواتا۔ لہٰذا اس لئے پکا جا کوئی عزم کرو، بل جزم کرو، اپنی باں کسے نو تے ہاتھ کسے نو پھڑاؤ، کسے نو استاذ بناؤ، کسے دے نال جڑو، دوتے پوتے دے نال بہ کے پڑھنا شرم والی گل نہیں آگی، مت سمجھو کہ اوتھے ہی بچے بیٹھے نے اوتھے ہی اسی بڑے بیٹھے ہیں، یہ عظمت کی بات ہے، یہ وقار کی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس دین کی برکت، قرآن کی برکت، صاحب قرآن کی حکمتوں کی برکت، احادیث طیبہ کی برکت ہمارے گھروں کے اندر جو ہے، ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔